جی السلام علیکم۔ مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند از خواجہ زکریا صاحب کی کتاب جو ہے اس کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا سلسلہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، شروع کیا ہوا ہے۔ تو مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند اردو ادب آغاز 20 صدی، تو یہ خواجہ زکریا صاحب کی کتاب ہے، اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج باب نمبر 4 جو ہے، اس کی چوتھی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے گوش گوار کر رہا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو باب نمبر 12 جو تھا اس کا نام ہے، باب نمبر 12 جو ہے اس کا نام ہے شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی۔ تو اس کا جو ہے جو چوتھی ویڈیو جو ہے، اس کے سے پہلے اس باب کی 3 ویڈیو جو ہیں اس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ چوتھی ویڈیو جو ہے اس میں دیگر نثر نگاروں کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ پہلے ہم نے فورٹ ولیم کالج پڑھا، ساتھ دہلی کالج پڑھا، اور اس کے بعد شمالی ہندوستان میں جو پہلے لکھنے والے ہیں وہ پڑھے۔ اس چوتھی ویڈیو میں سب سے پہلے جو ہے جو ہم جس نثر نگار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ رجب علی بیگ سرور ہیں۔ چلیے جی، بغیر دیر کی ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ میرا رجب علی بیگ کا سن پیدائش اندرونی شہادتوں کی بنا پر 1785 ہے، جو کہ سن ہے، وہ لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جو اہم تصانیف ہیں، اہم تصانیف میں فسانہ جیب جو ہے بڑی اہم ہے، حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی، سرور سلطانی، شرار عشق، شگوفہ محبت، شگوفہ سرور، تو یہ ان کی کتابیں ہیں۔ اور نیچے اگر دیکھیں تو شبستان سرور، فسانہ عبرت، انشاء سرور اور فسانہ جیب جو ہے وہ تو بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ فسانہ جیب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کی تھوڑی ڈیٹیل پڑھنی پڑے گی۔ سرور رجب علی بیگ سرور کی سب سے مشہور اور مقبول کتاب ہے۔ اس کے کردار جان، عالم اور انجمن آرا ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو فسانہ جیب پوری کی پوری زبانی یاد تھی، اور لکھنؤ میں اس قصے سے ہر چھوٹا بڑا اس طرح واقف منوس تھا جیسے دلی میں لوگ باغ و بہار سے۔ فسانہ جیب بھی دوسری داستانوں کی طرح ایسا قصہ ہے جس کی دلچسپی کا انحصار مافوق الفطرت اجزاء پر، اس کی ترتیب و تشکیل میں ویسے ہی ناہمواریاں جیسی اور داستانوں میں، لیکن اس کی کئی امتیازی خصوصیات بھی ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ سرور نے اصل قصے سے پہلے ایک دیباچہ جو ہے وہ لکھا ہے، اور دیباچہ جو ہے اس میں حامد نعت، منقبت، شہان وقت کی مدح اور سبب تالیف کتاب کے بعد اپنے وقت کے لکھنؤ کی تہذیبی اور معاشرتی جزیات کی مصوری رنگین اور مرصع نثر میں کی ہے۔ موضوع کی دلکشی، موضوع کے ساتھ مصنف کی گہری اور جذباتی وابست کی پرتکلف ادبی اور شاعرانہ بیان کے امتزاج سے ایسی نثر وجود میں آئی جو رنگین بیان کی اعلیٰ جو ہے تو مثال تصور کی جاتی ہے۔ فسانہ جیب کا دوسرا حصہ جان، عالم اور انجمن آرا کا حصہ ہے، جس کی تشکیل و ترتیب کئی مشہور کہانی مثلاً سیر البیان، قصہ گل بقولی، طوطا کہانی، بہار دانش، پدماوت اور حاتم طائی، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ، سنگسان بتیسی وغیرہ کے اجزاء کے اشتراک اور اجتماع سے ہوئی ہے۔ لیکن سرور نے ان مشہور داستانوں اور کہانیوں سے جو اثر قبول کی، اسے اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھال کر ایسا قصہ بنا جو اس کا اپنا معلوم ہوتا ہے۔ فسانہ جیب میں جہاں ایک طرف مافوق الفطرت عناصر سیر و طلسم کی کار فرمائی اور رزم و بزم کے روایتی قصے ہیں، وہیں اس کے مختلف حصوں میں لکھنؤ کی معاشرت کی بھی عکاسی کی ہے۔ تو یہ جو ان کی تصانیف ہیں، جو پہلے شگوفہ محبت، شرار سلطان عشق، شبستان سرور، گلستان سرور، سرور سلطانی، فسانہ عبرت، انشاء سرور، یہ ان کی سرور صاحب کی، رجب علی بیگ سرور کی عرضیوں اور خطوط کا مجموعہ ہے۔ تو ان کی ڈیٹیل جو ہے آپ ان کے ساتھ یہ آگے کھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تصانیف کی اہمیت کے بارے میں بات کریں تو اردو نثر کی تاریخ میں سرور کو 2 لحاظ سے اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک بحیثیت داستان کو، اور دوسرے بحیثیت انشاء پرداز کے حوالے سے ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پھر دیگر نثر نگاروں میں شمالی ہند کے دیگر نثر نگاروں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان میں اگلا نام جو آتا ہے محمد بخش ماجور کا آتا ہے۔ ان کے 2 تصانیف بڑی مشہور ہیں، گلشن نو بہار اور نو رتن، گلشن نو بہار اور نو رتن، یہ بڑی مشہور ان کی کتابیں ہیں۔ پھر ان کے بعد اگلا نام جو آتا ہے دیگر نثر نگاروں میں تو وہ آتا ہے کریم الدین۔ ان کی تصنیف و تالیفات میں گلدست ناز نینا، طبقات شعراء ہند، کریم اللغات، خط تقدیر،
تو خط و تقدیر کو تو بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں، کچھ محققین پہلے اس کو ناول کا درجہ دیتے تھے جو 1864 میں لکھا گیا، لیکن اس میں ناول کا اظہار ترغیبی نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر جو ہے میرۃ العروض جو مولوی نذیر احمد کا ہے اس کو پہلا ناول تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں سے دیکھتے ہیں تو دلی اور لکھنؤ میں جہاں نثر کی بہت سی کتابیں لکھی جا رہی تھیں، وہیں دکن کی آصف جائی سلطنت کے زیر سایہ بھی اردو نثر کی ترویج کے لیے بہت کچھ کام ہو رہا تھا۔ اس دور میں دکنی اردو نثر کی ترقی میں نواب امیر کبیر شمس العمرہ ثانی کی سرپرستی کا بڑا حصہ ہے۔ شمس العمرہ جو 1780 میں برہان پور میں ہوئے اور 1862 میں ان کا انتقال ہوا۔ آصف جاہ ثانی نے انہیں بہت سی جاگیریں عطا کی تھیں اور داماد بھی بنا لی۔ آپ چونکہ علم دوست تھے اس لیے مؤلفین و مصنفین کی حوصلہ افزائی منصب اور تنخواہ کی شکل میں کرتے تھے۔ آپ نے مغربی زبانوں کے سائنس کی بہت سی کتابیں اردو میں ترجمے کروائیں، اور اس کام کا آغاز جو ہے وہ 1826 میں ہوا۔ گویا فورٹ ولیم کالج کے کارنامے کے فوراً بعد ان کی کتابوں کی تحریر و اشاعت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے تقریباً 75 کتابوں کو اردو میں منتقل کیا۔ ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ کیا ہے جی، اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب جو ہے، اس کا نام جو ہے، ایک کتاب ستہ شمسیہ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہے جی، ستہ شمسیہ کے نام سے۔ یہ دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ پرانے زمانے میں عربی اور فارسی میں بھی سائنسی کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر اب یورپ سے جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہ دلائل و براہین میں ہماری قدیم کتابوں سے بہتر ہیں۔ اس لیے جو ہے تو یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ طالب علموں کے فائدے کے لیے ان میں سے کچھ کتابوں کو اردو میں منتقل کرایا گیا۔ تو یہ ہے جی باب نمبر 12، اس کی چوتھی ویڈیو تھی خواجہ زکریا صاحب کی کتاب جو تاریخ کی کتاب ہے، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی ویڈیو انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ہے 13ویں باب کی ویڈیو میں آپ کے لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔